اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج ہم انشاءاللہ قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کے حوالے سے بات کریں گے پہلے، اور پھر انشاءاللہ اس کے بعد باقاعدہ قاعدے کی صورت میں ہم لیسن وائز ایک ایک کر کے ہر سبق کو پڑھیں گے۔ کوئی بھی کام ہم شروع کرنے لگیں بحیثیت مسلمان، ہمیں اس چیز کی شرعی حیثیت کا پتہ ہونا ضروری ہے کہ وہ جو کام ہم کر رہے ہیں وہ کام ہم پہ فرض کیا گیا ہے، واجب ہے، سنت ہے۔ تو سنت کون سی ہے؟ سنت مؤکدہ ہے کہ غیر مؤکدہ ہے؟ مکروہ تحریمی ہے یا تنزیہی ہے؟ یہ مکروہ کی دو قسمیں ہیں، تحریمی اور تنزیہی۔ اسی طرح کیا کام جو ہم کر رہے ہیں وہ مستحب ہے، مباح ہے، حلال ہے یا حرام ہے؟ ان چند ایک اصطلاحات کے پیش نظر ہمارے اوپر وہ کون سی جزئی ہے جس کے پیش نظر ہم شریعت کے دائرہ کار میں وہ کام کریں۔ تو اس کا علم سیکھنا ہم سب پر لازم ہے کہ ہم اپنی زندگی کا کوئی بھی کام کر رہے ہوں۔ ہر بندہ عالم اور مفتی نہیں ہے، لیکن ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم پہ یہ چیز فرض ہے کہ ہم اپنے آئندہ والے روزمرہ کے جو معاملات ہیں، جو کام ہیں، چاہے پیشہ کے اعتبار سے ہوں یا کچھ بھی کرنے کے اعتبار سے ہوں، اس کی شرعی حیثیت اسلام ہمارے اوپر کیا حکم جاری کر رہا ہے کہ وہ کام ہم نے کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، اس کا پتہ ہونا فرض ہے، اس کے بارے میں علم سیکھنا فرض ہے۔ تیسیر التجوید اور علم التجوید، یہ دو کتابیں ہیں تجوید کی، جن کے اندر قرآن کے تجوید کے ساتھ پڑھنے کے حوالے سے حکم لکھا ہوا ہے۔ ایک کتاب میں لکھا ہے کہ قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا یہ فرض ہے، اور ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ یہ واجب ہے۔ معزز سامعین، یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ فرض وہ کام ہوتا ہے جس کا ایک دفعہ بھی ترک کر دیا جائے تو وہ اس کا ترک کرنا حرام ہوتا ہے، اور واجب وہ کام ہوتا ہے جس کو فرض سے کم درجہ حاصل ہے، کہ اگر ہم اس کو ایک دفعہ ترک کرتے ہیں تو چھوٹا گناہ ہوتا ہے، صغیرہ گناہ ہوتا ہے، لیکن اس کی اگر عادت بنا لی جائے تو پھر وہ بھی حرام ہو جاتا ہے، یعنی کبیرہ گناہ بن جاتا ہے۔ یہ ہے قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کے حوالے سے۔ ایک ہوتا ہے ہم کتابی صورت میں سیکھیں کہ قرآن میں جو جو لفظ ہے، جو جو حرف ہے، جو جو قاعدہ لگ رہا ہے، اس کی کیا وضاحت ہے، وہ کیسے لگ رہا ہے، اس کی کیا مکمل ڈیٹیل ہے، ایکسپلینیشن اس کی لینا، حاصل کرنا مکمل تجوید کی کتاب کی صورت میں، یہ ایک فرض کفایہ ہے، یعنی اس طرح علم حاصل کرنا۔ اگر کسی بستی میں سے کسی ایک بندے نے یہ علم حاصل کر لیا ہے اس انداز سے تجوید کو کتابی صورت میں، تو پھر پوری بستی جو ہے وہ بری و ذمہ ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر کسی ایک نے بھی حاصل نہیں کیا اور جس کو پتہ تو وہ سب پھر گناہ گار ہوتے ہیں۔ لیکن قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا یہ ہر عاقل بالغ مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، اور اس لیے ہمیں اس فرض کو بخوبی نبھانے کے لیے، ادا کرنے کے لیے، اس کا حق ادا کرنے کے لیے، جیسے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، ہم نے جن کو یہ کتاب دی ہے وہ اس کی اس طرح تلاوت کرتے ہیں، تلاوت کرنے کا حق ہے۔ تو معزز سامعین، جو قرآن میں لفظ تجوید ہم ایک بڑا اسپیسیفک نیم ہے تجوید کے حوالے سے قرآن کو پڑھنے میں، کہ تجوید ہوتی کیا چیز ہے، اس کا بھی پتہ ہونا ضروری ہے۔ تجوید اصل میں اگر اس کا ہم لغوی معنی کریں تو حروف تہجی ہیں، اور اصطلاحاً ہم اس کی اگر ڈیفینیشن کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، تو وہ یہ ہے کہ حروف کا صفات لازمہ، یعنی کہ وہ صفات جو حروف میں لازمی طور پر پائی جاتی ہیں ان کے ساتھ، اور بعض صفات ایسی جو کہ عارضی طور پر ہوتی ہیں کہ وہ ایسی صفات ہیں جو کہ حروف کی تحسین میں اضافہ کر رہی ہوتی ہیں، ان دونوں صفات کا خیال رکھ کے حروف کو پڑھنا، اور حروف کو ان کے مخارج میں سے جہاں سے وہ نکلتے ہیں ان جگہوں سے ان کو نکال کر ادا کرنا، یہ اصل میں تجوید ہے۔ اب اگر ہم حروف کو بدل دیں، حروف کے ساتھ
حرکتوں کو بدل دیں حرکتوں کے ساتھ. اسی طرح اگر ہم جہاں پہ لمبا کرنا مقصود تھا وہاں پہ ہم نے چھوٹا کر دیا, لمبا نہیں کیا, اور جہاں پہ چھوٹا رکھنا مقصود تھا وہاں پہ لمبا کر دیا, تو یہ تجوید کی اصطلاح میں اس کو لحن جلی کہتے ہیں. اب لحن جلی وہ کام ہے کہ جو آپ کو حرام کی طرف لے جاتا ہے, کہ جو غلطیاں آپ کو میں نے بتائی ہیں یہ سب لحن جلی ہے, اور یہ مکروہ تحریمی ہے. مکروہ تحریمی بھی وہی فعل ہوتا ہے جو اگر ایک دفعہ کیا گناہ صغیرہ بنتا ہے, اور اگر اس کو عادت بنا لیا جائے تو وہ کبیرہ گناہ بن جاتا ہے. اور بعض غلطیاں ایسی ہیں کہ اگر ہم ان کا خیال نہ رکھیں, مثال کے طور پہ کچھ ایسی صفات جو کہ تحسین میں محض اضافہ کر رہی ہیں لیکن ہم ان کو ادا نہیں کرتے ہیں, اسلام اسے بھی ناپسند کرتا ہے, وہ مکروہ تنزیہی میں آئیں گی کہ اسلام اسے ناپسند کرتا ہے لیکن بندہ گناہ گار نہیں ہوتا, تو وہ لحن خفی میں آتی ہیں. تو پتہ چلا کہ یہاں پہ ہمیں بنیادی طور پہ دو چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں, ایک مکروہ تحریمی اور ایک مکروہ تنزیہی. تحریمی جو حرام کی طرف لے جائے, اور تنزیہی جس کو اسلام ناپسند کرتا ہے لیکن بندہ گناہ گار نہیں ہوتا, لیکن اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ڈر ہے, اس میں بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو. تو پھر اس چیز کے پیش نظر ہمیں تجوید کی اصطلاح میں چونکہ ہم بات کر رہے ہیں تو ہمیں دو اقسام ملتی ہیں, ایک لحن جلی اور دوسری لحن خفی. لحن جلی مکروہ تحریمی کے ساتھ اٹیچ ہے کہ وہ حرام کی طرف لے جاتی ہے, اور لحن خفی جو ہے یہ مکروہ تنزیہی کے ساتھ ہے, اس کا تعلق کہ اسلام اسے ناپسند کرتا ہے لیکن بندہ گناہ گار نہیں ہوتا ہے. اب اللہ جل شانہ کے پیارے نبی حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے تفسیر و تجوید میں, یہ حدیث مبارکہ لکھی ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ زینوا القرآن باصواتکم, قرآن کو اپنی آوازوں کے ساتھ مزین کرو. اب یہاں پہ مزین کرنے سے مراد یہ نہیں کہ کسی بندے کی آواز بڑی خوبصورت ہے, اس کا لحن, اس کے پڑھنے کا انداز بڑا ہی اچھا ہے, لیکن وہ اس کو تجوید کے ساتھ نہیں پڑھ رہا. یعنی کہ جو قاعدے قانون بتائے گئے ہیں قرآن کو پڑھنے کے لیے, جیسے اللہ جل شانہ نے قرآن کو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے, جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم صحابہ اکرام کو دی ہے, اور قیامت تک اس کی تعلیم اس حق اور معروف طریقے سے جاری رہے گی, اس طریقے سے اس کے ساتھ وہ بندہ نہیں پڑھ رہا, لیکن آواز کی بڑی خوبصورت ہے. اس کی آواز کے خوبصورت ہونے کا فائدہ نہیں ہے جب تک کہ وہ قرآن کو صحیح تجوید کے قانون قاعدے کے مطابق نہیں پڑھے گا. کیوں کہ اگر کوئی بندہ قرآن کو بغیر تجوید کے ساتھ پڑھتا ہے تو علم و تجوید میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ وہ خود بھی گناہ گار ہو رہا ہوتا ہے, اور جو بندے اس کو سن رہے ہوتے ہیں وہ بھی گناہ گار ہو رہے ہوتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ کسی بندے کی آواز بڑی خوبصورت ہوگی تو اس سے وہ شریعت کا قلم اٹھ جائے گا, بلکہ شریعت کے تمام حضرات پابند ہیں. ہاں ایک کام یہ ہو سکتا ہے, رخصت موجود ہے, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ تعالیٰ بندے پر اس کی وسعت سے بڑھ کے بوجھ نہیں ڈالتا ہے. کہ ایک بندہ سیکھنے کے باوجود قرآن کو پڑھتا ہے, ذوق شوق اس کے اندر ہے کہ میں قرآن پڑھوں, قرآن کو سیکھوں, لیکن پھر بھی سیکھنے کے باوجود, پوری محنت اور کوشش کے باوجود اگر اس کی ادائیگی حروف کی نہیں ہو رہی ہے, جو قانون قاعدے تجوید کے ساتھ قرآن کو پڑھنے کے ہیں وہ مکمل طور پہ ان پہ عبور حاصل نہیں کر سکا, مکمل محنت جاری رکھی ہوئی ہے, تو پھر وہ بندہ گناہ گار نہیں ہوگا. ایسا بندہ جو ہے وہ گناہ گار نہیں ہوتا, کیونکہ اس نے محنت جاری رکھی ہے, کوشش جاری رکھی ہے. ہاں اگر وہ بندہ جو کہ کوشش کرتا ہی نہیں ہے کہ میں ان کو سیکھوں, تو وہ بندہ گناہ گار ہوتا ہے. تو جو قرآن کو ہم پڑھنا ہے وہ اصل میں جو خلاصہ کلام ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے, معروف طریقے کے ساتھ پڑھنا ہے, مجہول طریقے کے ساتھ نہیں پڑھنا. تو معزز سامعین, اگر ہم پہلے لیسن کی طرف جائیں تو ہمیں اس کا تعارف ہونا چاہیے کہ جو پہلا لیسن ہے, میں تو یہ کہوں گا کہ آپ اپنے پاس نوٹ بک رکھ لیں, تاکہ جو مین پوائنٹس ہیں جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہے ہیں, بعد میں بھول سکتے ہیں, تو وہ ان کو آپ لکھ لیں. اسی طرح آپ کمنٹ وغیرہ بھی کر سکتے ہیں, تاکہ آپ کو کمنٹس میں پڑھ کے آپ کے نیکسٹ جو بھی ویڈیو بنے گی اس میں آپ کو اس کا جواب دے دیا جائے, یا پھر کمنٹس میں ہی آپ کو جواب دے دیا جائے. تو نوٹ بک پاس رکھیے, جو مین پوائنٹس ہیں ان کو نوٹ کیجئے اور ان کو یاد کیجئے. اب یہاں پر جو پہلا لیسن ہے اس کے پیش نظر بات ہو رہی ہے. پہلا لیسن مفردات کے حوالے سے ہے, جو کہ لفظ مفرد ہے, یہ مفردات ہے, یہ جو مفرد سے نکلا ہے. مفرد کا مطلب ہوتا ہے اکیلا,
سنگل، یعنی کہ وہ دو نہیں ہوتے یا دو سے زیادہ نہیں ہوتے حروف، صرف سنگل حرف ہو. جیسے کہ ہم الف سے لے کے یا تک جو پٹی ہے عربی میں اس کی بات کریں تو ہر حرف کو ہم اس میں جو لیسن ہے الگ الگ پڑھیں گے. تو سب الگ الگ حرف کیا ہیں؟ مفرد ہیں، اکیلے ہیں. تو یہ مفردات جو ہے یہ مفرد کی جمع ہوئی. تو اس لیسن میں آپ بعض حروف ایسے پڑھیں گے جو کہ پر پڑھے جاتے ہیں، تھک کیے جاتے ہیں، یعنی کہ موٹے پڑھے جاتے ہیں. اور بعض حروف ایسے ہیں، بلکہ اکثر ان میں ایسے ہیں جو کہ باریک پڑھے جاتے ہیں. لیکن جو حروف پر پڑھے جاتے ہیں، موٹے پڑھے جاتے ہیں، وہ قرآن میں کسی جگہ پر بھی آ جائیں، ان کے اوپر کوئی بھی حرکت پڑی ہو یا پھر ان کے اوپر جزم ہی پڑی ہو، وہ حروف ہمیشہ 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 وہ پر ہی پڑھے جائیں گے، موٹے پڑھے جائیں گے، باریک نہیں پڑھے جائیں گے. وہ حروف 7 ہیں: خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف اور ظا. اب یہ جو میں نے آپ کے سامنے 7 حروف پیش کیے ہیں، ان کا مجموعہ اگر آپ آسانی کے لیے یاد رکھنا چاہتے ہیں تو وہ ہے خص، ضاغط، قض، یعنی کہ اس مجموعے کے اندر یہ 7 حروف آ جاتے ہیں. یہ مجموعہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے یہ لکھ بھی لیں اور یاد بھی رکھیں. تو پھر صرف ایک بات آپ نے اصول ذہن میں رکھ لینا ہے، مین پوائنٹ جو ہے، یہ نوٹ لفظ لکھ کے اس کے بعد اس کو لکھیں آپ کو پوری زندگی، کیونکہ یہ آگے کام آنے والا ہے، کیونکہ ہم اس میں اکثر غلطی کر جاتے ہیں. حرف کو پر اور موٹا کرنے کا صرف اور صرف ایک اصول ہے، وہ ہے زبان کی جڑ کو اٹھانا. اب زبان کے جو ہیں وہ 3 حصے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے زبان کی نوک، ایک درمیانہ حصہ اور ایک زبان کی جڑ، جہاں پہ زبان جڑی ہوئی ہوتی ہے. کوئی بھی چیز جہاں پہ جو جڑی ہے وہ اس کی جڑ ہے. تو زبان جس جگہ پہ جڑی ہوئی ہے وہ اس کی جڑ ہے. اب یہ نہیں کہ زبان کی نوک جیسے اوپر نیچے ہو جاتی ہے آسانی کے ساتھ، اس طرح جڑ بھی ہو جائے گی، وہ تو جڑی ہوئی ہے، لیکن ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اس کو اٹھانے کی کوشش کرنی ہے کہ وہ حرف ہم پر پڑھیں تو وہ زبان کی جڑ جو ہے وہ اٹھے. زبان کی جڑ کی طرف ہم نے زور دینا ہے تاکہ ہم حروف کو آسانی کے ساتھ پر کر سکیں. اس میں پریکٹس کی ضرورت ہے. یہ نہیں کہ کوئی بھی بندہ کہے کہ میرے پاس تو یہ کام مجھ سے ہو ہی نہیں رہا ہے. ایک دم سے کوئی کام بھی نہیں ہوتا ہے، اس کو سیکھنے کے لیے پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں زندگی میں، اگر اس میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، آپ اگر اس کو نہیں کر پا رہے ہیں تو ایک اصول ذہن میں رکھ لیں، وہ صرف پریکٹس پریکٹس پریکٹس، سوائے پریکٹس کے اس کا کوئی حل نہیں ہے. اور جو اسباب اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیے ہوئے ہیں وہ استعمال کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت پیدا فرمائے گا. نیت صاف ہو انسان کی تو اللہ تعالیٰ انسان کو منزل مقصود پر پہنچاتا ہے. تو یہاں پر ایک بات میں نے آپ کو یہ بتائی کہ 7 حروف ہیں جو کہ ہمیشہ پر پڑھے جاتے ہیں، موٹے پڑھے جاتے ہیں. ان میں ہم زبان کی جڑ کو اٹھاتے ہیں، یعنی کہ زبان کی جڑ کو اٹھا کر ان کو پڑھنا ہے ہمیں، تب وہ پر کرنے ہیں. آواز اونچی کرنا، گلا باریک کر لینا، ہونٹوں کو گول کر لینا، خو، ٹھیک ہے. اس طرح ایسے آپ کا بظاہر تو یہ محسوس ہو جائے گا آپ کو کہ وہ موٹا ہو رہا ہے، لیکن جو بندہ اس فن کا ماہر ہے وہ سمجھ جائے گا کہ آپ کیا کر رہے ہیں. وہ آنکھیں بند کر کے آپ کو بتا دے گا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کہاں سے آواز نکال رہے ہیں، آپ اصول کے خلاف کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو صرف ایک ہی اصول ہے حرف کو پر کرنے کا، موٹا کرنے کا، وہ کیا ہے؟ زبان کی جڑ کو اٹھانا. وہ 7 حروف ہیں، ان کے علاوہ باقی جتنے بھی حروف ہیں وہ سارے باریک ہیں، وہ پر نہیں پڑھے جاتے بلکہ باریک پڑھے جاتے ہیں، تھن پڑھے جاتے ہیں. اب ان میں ایک حرف ایسا ہے جو کہ 29 حروف ہیں، ٹوٹل حروف تہجی ہیں جو عربی کے 29 ہیں. 7 حروف تو پر ہو گئے، لیکن ایک حرف ایسا ہے ان 29 حروفوں میں سے ایک حرف جس کا نام را ہے. اب یہ کبھی پر پڑھا جاتا ہے، یعنی کہ موٹا پڑھا جاتا ہے، تھک پڑھا جاتا ہے، اور کبھی یہ باریک ہوتا ہے، تھن ہوتا ہے. اب یہاں پہ آپ پہلے شارٹ کٹ، کیونکہ اس کا الگ لیسن آگے آئے گا مکمل، اس کی مزید وضاحت ہوگی کہ جو را ہے یہ کب پر کرنا ہے، کب باریک پڑھنا ہے. تو یہاں پہ سمپل آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب را اکیلا لکھا ہوا ہو پٹی کی صورت میں، جب ہم پڑھے ہوتے ہیں الف با تا تھا، تو اس وقت را جو ہے وہ پر پڑھا جائے گا، تھک ہوگا، موٹا پڑھا جائے گا. اب یہ جو میں نے آپ کو حروف وہ جو 7 حروف ہیں ان کا جو نام ہے اسپیسیفک، وہ اگر آپ لکھ لیں وہ بھی آپ کے لیے آسانی رہے گی یاد رکھنے میں. ان کا نام ہے حروف مستعلیہ، میم، سین، تا، عین، لام، یا اور آخر میں ہا، مستعلیہ. ٹھیک ہے. یہ ایک ورڈ ہے اسپیسیفک جو کہ ان 7 پر جو موٹے تھک حروف پڑھے جاتے ہیں ان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے.
تو معزز سامعین، آج کا جو سبق ہے وہ آپ کا صرف یہی ہے کہ آپ نے جو میں نے آج باتیں آپ کو بتائی ہیں ان کو اچھی طریقے سے اپنی فنگر ٹپس پہ لے کے آنا ہے، اور ازبر آپ کو یہ یاد ہونی چاہیے زبانی، چونکہ جو قاعدہ ہے ہمیشہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ جو قاعدے ہم بیان کر رہے ہیں یہاں پہ، قاعدہ قرآن میں نہیں لکھا ہوگا، وہاں پہ صرف آپ کے سامنے حروف لکھے ہوں گے کالی پٹی کے اندر، آپ جو آپ کے ذہن میں ہوگا آپ اس کے مطابق وہ قرآن پڑھ رہے ہوں گے۔ اگر آپ نے وہی مجہول طریقے سے قرآن پڑھا جو آپ کے پہلے رٹا لگا ہوا ہے، ذہن میں رکھا ہوا ہے، تو پھر آپ کے وہ قاعدے سیکھنے کا فائدہ نہیں ہے۔ تو وہ قاعدے سیکھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ قرآن کو اچھے طریقے سے صحیح حروف کی ادائیگی کے ساتھ اس کے جو مقاصد ہیں، قرآن کو پڑھنے کا جو صحیح حق ہے، اس کا طریقہ ہے، اس کو آپ پڑھ سکیں۔ وہ تب ہو سکتا ہے جب آپ کے ذہن میں وہ سارے قاعدے موجود ہوں گے۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ یہاں پہ یہ حرف آیا، اس انداز سے اس کی ایڈجسٹمنٹ ہے، تو میں نے کون سا قاعدہ لگانا ہے اور اس کو پڑھنا ہے، تو وہ تب بھی ہو سکتا ہے جب اس کو زبانی آپ یاد رکھیں گے۔ تو آج کا جو لیسن ہے وہ یہی ہے، اور اس میں جو مین بات ہے جو آپ کو میں بتاتا چلوں وہ ہے صرف اور صرف پریکٹس، ٹھیک ہے۔ تو یہ اصول جو آپ کو آج میں نے بتائے ہیں ان کو آپ ذہن نشین رکھیے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم اگلا سبق لے کے آئیں گے آپ کے سامنے۔ نیکسٹ لیسن میں آپ کو جو باقاعدہ الف سے لے کے یا تک حروف کی ادائیگی ہے، وہ حروف جو کہاں سے نکل رہے ہیں، ان کے نکلنے کی جگہیں کون کون سی ہیں، کون سا حرف باریک پڑھا جاتا ہے، کون سا پر یعنی کہ موٹا پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور کون سے حروف ایک جگہ سے نکلتے ہیں اور کون مختلف جگہ سے نکل رہے ہوتے ہیں حروف، ان سب کے بارے میں انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیسن میں بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ ہم سب کو حفظ و امان میں رکھے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء۔